اور مکہ کے مرکزی چوک میں جا کے اعلان کر دو کہ آج سب کے لیے معافی، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بڑے آرام سکون سے جیسے اپنی معمولات زندگی ہیں ویسے گزار۔ رحمت للعالمین نے دربار سجا لیا اور رسول بیٹھ گئے۔ اب مکہ والوں کی اکثریت خوف کی وجہ سے اور ایک اقلیت نبی کے اس اخلاقی کردار کی وجہ سے دربار رسالت میں پیش، لفظ سمجھیے گا، اکثریت جو تھی وہ خوف کی وجہ سے، اقلیت محبت کی وجہ سے رسول کے دربار میں۔ اب ساتھ کھڑے ہوئے غلام تعارف کروا رہے، جب کوئی سامنے کھڑا گیا، یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو آپ کے خلاف نازیبا اشعار کرتا تھا، اسے معاف کرو۔ یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے پہلی بار آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے، اچھا چلے اسے بھی معاف کرو۔ یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے مسجد میں آ کے جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے اوپر گندگی پھینکی تھی، اسے بھی معاف کر دو۔ یہ وہ ہے جو شیب ابی طالب میں آپ کے پیچھے جا رہا تھا، اچھا اسے بھی معاف کر دو۔ صبح سے لے کے شام تک مسکرا کے معاف کرو، اسے بھی معاف کرو، اسے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف، جاؤ میں، یہ صدا مسلسل گونج رہی تھی، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جا میں نے تمہیں معاف کیا، جا میں نے تمہیں معاف کیا۔ جب مکہ کی گلیوں میں یہ بات پھیل گئی تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، سزا دے ہی نہیں رہا، وہ تو معاف پہ معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف، جا میں نے تمہیں۔ شام کے وقت مکے کا ایک سردار، نام اس کا ابو سفیان، وہ رحمت للعالمین کی بارگاہ میں پیش ہوا، اور بارگاہ رسالت میں جب آیا تو اب اس کے ذہن میں بھی یہ تھا یہ مجھے بھی کہہ دے گا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ جو ہی رسول کا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن کی آنکھوں کے سامنے آیا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی معافی کا درخواست گزار ہے۔ اب رحمت للعالمین کے اہل سنت شیعہ تواریخ کا میزان، رسالت مآب نے اس کی طرف یوں دیکھا، اب چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، اب رحمت کے چہرے پہ جلال ہے، اور کہتے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ تمہید مکمل ہو گئی۔ جہاں تک آپ نے میرا ساتھ دیا میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے انتہائی عمدہ طریقے سے تمہید کو سنا، تمہید مکمل۔ رحمت للعالمین نے یہ نہیں کہا جا میں نے تجھے معاف، جا میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ دراصل بہت بڑا انتقام کسی سردار کے لیے، کسی رئیس کے لیے، کہ اسے یہ جملہ کہا جائے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اور اس نے اس بات کا بہت دفعہ اظہار کیا تھا کہ کاش فتح مکہ کے روز عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دیتا۔ اس نے یہ جملہ کہہ کے میری نسلوں کو بھی قید کر دیا ہے۔ اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ پھر اس کے بعد وہ گلیوں میں جب بھی پھرتا تھا مکہ کے بچے کہتے یہ ہے وہ جسے مصطفیٰ نے آزاد کیا۔ مکہ اس کے لیے رہنا قیامت ہو گیا۔ رحمت للعالمین واپس پلٹ کے مدینے آ گیا۔ اس نے اپنی نسل سے کہہ دیا اب مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں، جتنی دیر زندہ رہو گے ذلت کی زندگی جی، کیونکہ مکہ کا جو سب سے بڑا خاندان تھا بنو ہاشم، اس کے ایک فرزند نے بنی امیہ کے سردار کو کہا ہے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ موضوع آپ بہتر سمجھیں گے، جن کا دیہات اور گاؤں سے تعلق ہے وہ اس موضوع کو سمجھیں گے۔ اب اس کے لیے رہنا مشکل ہو گیا کہ نہیں، اس مکے میں دو ہی تو گھر بڑے، بنو ہاشم، اور اس نے بنو امیہ سے کہہ دیا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ لہٰذا اس نے اپنی نسل سے کہا مکے نہیں رہنا، انہوں نے کہا مدینہ، انہوں نے کہا مدینے بھی نہ جانا، وہاں بھی رسول ہے، وہاں نہ جانا جہاں اسلام ہے، یمن، مصر، کوفہ، یہاں نہ جانا۔ اس دور میں شام ایک ایسا، شام اسے جسے آج ہم سیریا اور شام کہتے ہیں، اس دور میں یہ پوری ایک سلطنت تھی۔ آج کا فلسطین، آج کا حمص، آج کا اردن، آج کا لبنان، یہ سارا شام کے اندر، اور یہ اسلام کے آنے سے بہت پہلے کا قدیم ملک۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رسالت مآب کے باپ جو حضرت عبداللہ تھے وہ شام تجارت کے لیے گئے جب رسول کا ظہور۔ یہ شام جو تھا یہ سرسبز علاقہ، یہاں پہ تجارت، لوگ یہاں پہ مختلف تہذیبوں کے آ کے آباد، اور جہاں مختلف تہذیبیں آباد ہونا اس کا ایک مزاج ہوتا ہے، جہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ آ کے آباد ہوں وہاں پر یکسوئی نہیں ہوتی، یہاں پر کوئی ایک چیز نہیں ہو۔ اب وہاں پر مختلف تہذیبیں تھیں تو اب جا کے شام، اس نے اپنی نسل سے کہا شام منتقل ہو، لہذا نسل ابو سفیان شام منتقل ہو۔ اس نے کہا شام میں جا کے کوشش کرنا اقتدار کو قائم کرنا، اور کسی نہ کسی طریقے سے بنی امیہ کی نسل میں سے کوئی اسلام کی سلطنت پہ بیٹھنے کی کوشش کرے۔ اب تیسری خلافت میں یہ ہوا کہ بنو امیہ ہی کا ایک فرزند سلطنت اسلامی کا حکمران بن گیا۔ اب امویوں کے لیے موقع ملا۔ اب میں بہتر طریقے سے موضوع آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ شام آباد ہو چکی تھی، شام امویوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا، لیکن باپ نے وصیت کی تھی ابو سفیان نے کہ اگر میں مر جاؤں اور میرے باپ تمہارے ہاتھ میں حکومت آئے، تمہارے ہاتھ میں اقتدار آئے، جیسے بنی ہاشم نے مجھے مکہ میں یہ کہا تھا جا میں نے تجھے آزاد کیا، نسل مصطفیٰ میں سے کسی ایک کو قید
قیدی بنا سامنے کھڑا کرنا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، اور کہنا کہ جا میں نے تجھے آزاد، تاکہ میرا بدلہ پورا ہو سکے، اس ذلت کا بدلہ اتر چکے کسی طریقے سے، کیونکہ عربوں میں کینہ بغض نسلوں میں چلتا تھا، یہ نسلوں کو بغض دے کے جاتے تھے، یہ ورثے میں بغض دے کے جاتے۔ باپ نے کہا میری قبر پہ نہ آنا جب تک ہاشمیوں سے یہ بدلہ نہ لے، پورا زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، شام میں اپنا تسلط قائم کیا، شام نے اپنی حکمرانی کا، مدینہ کے مرکز حکومت میں امویوں کا حکمران آ گیا، اب انہوں نے کوشش، مدینہ بھی ہمارے پاس آ گیا، شام بھی ہمارے پاس آ گیا، اب ہم اہل بیت کو کوئی چیلنج کرتے ہیں۔ انہوں نے امیر المومنین کے دور حکومت میں بڑی کوشش کی کہ علی کو کسی طریقے سے شام لے، لیکن امیر المومنین کوفہ پہنچے، کبھی جمل میں انہیں شکست، کبھی صفین میں انہیں شکست دی، کبھی نہروان میں انہیں شکست دی، دور امیر المومنین گزر گیا، پھر آ گیا امام حسن کا دور، انہوں نے کہا ہم حسن کو شام لے کے آئے، میرے مولا حسن نے ایک معاہدہ لکھ کے ان کی سازش کو وہی ختم کر دیا، ادھر آ گیا مولا حسین کا دور، ادھر معاویہ بن ابو سفیان مر گیا، یزید نے تخت پہ بیٹھتے ہی ہوئے کہا میرے دادے کی وصیت، تیرے باپ کی حسرت تھی، نہ دادے کی وصیت ابھی تک پوری ہوئی، نہ باپ کی حسرت پوری ہوئی، سال ہو گئے ہیں ہم انضمام میں اقتدار کو سنبھالے ہوئے، اب میں کوئی دیر نہیں کروں گا، اب میں ہاشمیوں سے بدلہ لوں گا۔ انہوں نے امام حسین بیعت کا مطالبہ کر لیا، حسین مکے پہنچے، اس نے حاجیوں کے لباس میں قاتل بھیجے، حسین وہاں سے بھی چل پڑے، حسین اس کی سازش کو دیکھتے رہے، حسین کربلا میں آ کے سو گئے۔ اس نے عمر ابن سعد کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ کسی ایک ہاشمیوں کے مرد کو زندہ بچا کے شام لے کے، تو نے اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، میں تاریخ آپ کو سنا رہا، جن بھیڑیوں نے علی اصغر نہیں چھوڑا انہوں نے سجاد زندہ کیوں رکھا؟ کیونکہ حکم یزید تھا، نسل حسین میں سے ایک بیٹا قیدی بنا کے شام لے، تاکہ میں باپ کی وصیت، دادے کی وصیت پوری کر سکوں۔ ادھر سید الساجدین کربلا سے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، کربلا سے چل پڑے، جیسے جیسے یہ قافلہ تو شام کے قریب جا رہا تھا، یزید کے اندر کی حسرت جاگ رہی، اب میں بدلہ لوں گا، وہ 70 سال پہلے وہ جو فتح مکہ کا بدلہ، وہ جو باپ کی حسرت، وہ جو دادے کی حسرت تھی، اس نے پورا شہر سجا لیا، اس نے روثہ بلا لی، اس نے حکمران بنا لیے، تاکہ پھر مکے والوں نے صرف ہماری دیکھی، اب جب میں ہاشمیوں سے بدلہ لوں گا، جب شام نہ دیکھے، مصر بھی دیکھے، یمن بھی دیکھے، اردن بھی دیکھے، کوفہ بھی دیکھے، مکے بھی دیکھے، مدینے کے لوگ بھی دیکھے، اس نے پورا شہر سجا لیا، پورا شہر خالی کروا دیا۔ آج ہم نے لینا ہے وہ مکے واقعہ کا بدلہ، قافلہ توحید شام کی طرف بڑھتا جا رہا، یہ لوگ اکٹھے کرتا جا رہا، دربار سجاتے جا رہا تھا۔ آج 70 سال کے بعد بنی امیہ کی جیت کا اعلان ہونا تھا، بنی امیہ کی فتح کا اعلان ہونا، ان کو قیدی بنا کے لے کے آیا جا رہا، جیسے ہی سید الساجدین کا قافلہ بازار شام سے گزرتا ہوا دربار کی جانب بڑھا، اس نے اپنا بہت اونچا تخت لگایا، اس تخت پہ جا کے بیٹھ، اس نے اپنے سر پہ اپنے دادے ابو سفیان والی پگڑی رکھی، اس نے گلے میں سونے کا ہار پہنا، اپنے پورے شاہانہ پروٹوکول کے دربار میں بیٹھ کے کہا اب میں وہی فتح مکہ والا بدلہ لوں گا۔ ادھر سید الساجدین کا پہلا دربار کے اندر داخل ہوا، اس نے کہا حسین کے بیٹے کو میرے آگے آؤ۔ ادھر سید الساجد چلتے چلتے 17 سیڑھیاں اس کا تخت تھا، اس کے تخت کے نیچے جا کے سجاد کھڑے ہوئے، جو ہی سجاد کھڑے ہوئے، اس نے کہا اب لوں گا بدلہ۔ اس کے دل میں وہ 70 سال والی حسرت لفظ بن کے جاگتی ہوئی اس کے حلق میں آ گئی۔ اب اس کے حلق میں جملہ رکا ہوا تھا کہ میں وہی جملہ پلٹاؤں گا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ جملہ اس کے حلق سے نکل کے اس کی زبان کی نوک پہ تھا، یہ سجاد کے کاندھے پہ ایک مستور کا ہاتھ آیا، شہزادی نے سجاد کو پیچھے کیا، پیچھے کر کے کہتی یبنا تلکا، وہ ہمارے آزاد کردہ غلام، یبنا تلکا، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ ذرا اس رنگ سے فضائل سننا، تم نے ہزاروں دفعہ ممبر سے سنا فاتح شام، میں بتاؤں فاتح شام بنی کیسے؟ شہزادی نے کہا یبنا تلکا، اوے ہمارے آزاد کردہ۔ یہاں لفظ ذہن میں رکھنا، غلام کی عربی زبان میں بڑے لفظ، عبد بھی غلام کو کہتے ہیں، جو غلام بکنے کے لیے اور خریدے یہ عبد، جسے عربی زبان میں جسے خریدو اور آزاد کر دو، لیکن وہ آزاد ہو کے پھر مرضی سے غلام بنے، اسے حر کہتے ہیں۔ اس غلام کو جسے کر آزاد دو پھر وہ مرضی سے غلام ہو جائے، تلکا، یہ بھی غلام کو کہتے ہیں۔ تلکا اس سے نکلا ہے طلاق، وہ آزادی جس کے بعد واپسی نہ ہو۔ بی بی نے جو غلام کا لفظ استعمال کیا وہ کتنا بہترین کا، یبنا تلکا، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ اب شہر اس نے بلایا، لوگ اس کے اکٹھے کیے ہوئے تھے، مجمع اس کا بلایا ہوا تھا،
جو ہی بی بی نے کہا یبنۃ الکا، اوے ہمارے آزاد کردہ غلام، لوگوں کے کان کھڑے ہوئے، کون کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ مستور اسے کہہ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کون ہے یہ، کس کو کہہ رہی ہے؟ یزید کی طرف نے کہا اتنے سالوں سے راج کر رہے ہو، بتایا ہی نہیں، غلام کے بیٹے ہو، اتنے سالوں سے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہو، راج کر رہے ہو، بتایا ہی نہیں، مکے میں غلام تھے۔ بی بی نے کہا یبنۃ الکا۔ اب دیکھنا حسب جو ہوتا ہے نا، اور حسب اور نسب یہ دو طریقوں سے چلتا، باپ سے بھی اور ماں سے بھی۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے جیسے نوح کا بیٹا، باپ نبی تھا، ماں کا کردار ٹھیک، لوط نبی تھا، ماں ٹھیک نہیں تھی۔ نہج البلاغہ کی بیٹی بول رہی ہے، بی بی نے دیکھے یبنۃ الکا، اوے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ اس سے پہلے کہ عرب والوں کے ذہنوں میں دوسری بات آتی ہوتا ہے باپ غلام ہو اور ماں ہی کسی اچھے خاندان سے ہو، اگلی سطر میری شہزادی کے نہ ہو، میں زبان کاٹ کے پھینک دوں گا یبنۃ الکا، اوے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ کہنے گا یبنہ زرکا، اوے جھنڈے والی عورت کے بیٹے، اے بد کردار ماں کی اولاد، یبنۃ الکا و یبنہ زرکا، اے بد کردار ماں کی اولاد، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ تو کیا سمجھتا ہے تو نے ہمیں قید کیا؟ دربار اس کا، لوگ اس کے اکٹھے کیے ہوئے۔ اب دربار میں مجمع اس کا، خطیبہ ہے علی، آدم کے ساتھ حوا، لیکن آدم اور حوا نے نسل پھیلائی، ابراہیم اور ہاجرہ نے ملت بنائی، ابو طالب و خدیجہ نے اسلام کو بنایا، علی اور سیدہ نے اسلام کو پھیلایا، زینب و سجاد نے اسلام کو بچایا۔ نہ سمجھنا، میں منت کر کے کہہ رہا ہوں، کبھی ان زاویوں سے سمجھا کرو اہل بیت۔ آپ کو ممبروں سے بتا دیا جاتا ہے پھپھی بھتیجے کے ساتھ نہیں، کربلا میں بہن بھائی کے ساتھ نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تو ہم تمہارے لیے رشتوں کے نام رکھتے ہیں، یہ تمہاری پہچان کے لیے رکھتے، یہ اصغر ہے، یہ اکبر ہے، ورنہ ہمارے گھر میں کوئی اصغر نہیں ہوتا۔ اصغر کے آگے لفظ ہے علی۔ جملہ کہہ دوں اگر کوئی ایک بندہ سے جن کا اصغر بھی علی ہو، علی کہتے ہیں بڑے کو، کا اصغر بھی علی ہو، جن کا چھوٹا بھی بڑا ہو، جہاں پر بہن بھائی کے ساتھ نہیں گئی، یہ ہے شریکت الحسین۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، شریکت الحسین، بھائی کی حصے دار نہیں، حسین کی حصے دار۔ کہوں جملہ اس مجمع کو کرو گے کب؟ جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں یہ شریک ہے۔ 6 یا 7 بندوں نے ہاتھ کھڑا کیا، باقیوں کو بتاؤں کب سے حسین ہے؟ نبی نے فرمایا تھا حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ حسین کی شریکہ نہیں، یہ رسالت کی شریکہ ہے، یہ رسالت میں بھی شریک ہے۔ اب اس کے پاس کون کون سی شراکت ہے؟ نبی نے فرمایا تعالی حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین جنت کا سردار ہے، زینب خدیجہ۔ ابھی تو میں نچلی پرواز پہ تھا، اگر 4 6 7 بندے میرے ساتھ چلو تو پرواز اوپر لے کے جاؤ، جہاں تک حسین جنت کا سردار، عالیہ جنت کی سردار، میرے مالک حسین کہاں کہاں ہے؟ اجمیر میں سویا ہوا ایک فقیر بولا، اس نے حقہ کی بنا لا الہ تو حسین لا الہ ہے، زینب لا الہ میں شریک ہے، یہ ہے شریکت۔ اس انداز سے کبھی سننا، یہ شہزادی بہن بھائی کے ساتھ نہیں، حجت کی ضرورت بن کے گئی، امامت کی ضرورت کا نام عالیہ ہے۔ تمہارا حق بنتا ہے کہ جنہوں نے اتنی محبت سے ہاتھ کھڑے کیے، میں اگلا معرفت کا موتی بھی تمہیں دوں۔ حجت کی دنیا کا قانون ہے کہ اگر ایک وقت میں 2 حجتیں، ایک خاموش رہے گی، ایک کلام کرے گی۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، ایک دور، ابراہیم کلام کرے گا، اسماعیل خاموش رہے گا، یعقوب کلام کریں گے، یوسف خاموش، موسیٰ کلام کرے گا، ہارون خاموش رہے گا، مصطفیٰ کلام کریں گے، مرتضیٰ خاموش رہیں گے، حسن کلام کریں گے، حسین خاموش رہیں گے، آخری بندے تک جس کے حصہ ہے وہ جملہ لے جائے۔ ہر دور میں ایک حجت بولتی ہے اور دوسری خاموش ہوتی ہے۔ یہ قانون کسی شاعر کا بنایا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ نے آدم سے شروع ہوا ہے کہ ہر دور میں اگر 2 حجتیں ہوں، ایک حجت کلام کرے گی، ایک حجت خاموش رہے گی، ایک حجت بولے گی، دوسری حجت چپ رہے گی۔ کہاں جا کے دنیا کو علی کی بیٹی سناؤ؟ شام کے بازار میں 2 حجتیں خاموش تھی، زینب بول رہی
دو حجتیں خاموش اور عالیہ بول رہی ہے، کیونکہ ان ہستیوں کے فضائل پڑھے ہی نہیں جاتے. ان کی زندگی میں صرف مصائب پڑھ میں ان کے مصائب میں سے فضائل نکال کے سنا. آپ جذبات پہ قابو رکھیے گا ورنہ مجھے مجبوراً مصائب کی طرف آنا پڑے گا. یہ ہے علی دو حجتیں، دونوں وقت کے، ایک دور کا امام، ایک آنے والا امام. دو امام تھے خاموش. خطبہ کس نے دیا؟ شہزادی نے. کوفہ میں خطبہ کس کا؟ عالیہ. شام میں کس کا؟ عالیہ کا. دربار میں کس کا؟ عالیہ کا. 19 خطبے ہیں کوفے سے لے کے شام. علی کی بیٹی نے دیے. علی کی بیٹی نے خطبہ دیا. اب یہ مجمع مجھے بول کے بتا، میں معرفت کا موتی تمہارے حوالے کروں جو شام میں سیدہ سے خیرات میں ملا ہے. مجھے بول کے بتاؤ یہ شہزادی نے بازاروں میں خطبے دیے تھے، یہ کس کے لہجے میں دیے؟ علی کے لہجے میں. علی کے لہجے میں. علی کے لہجے میں. مجھے عزت ممبر کی قسم ہے، مجھے علی کا لہجہ دو ہی جگہوں پہ نظر آیا ہے. یا معراج پہ اللہ علی کے لہجے میں بولا تھا، یا بازار میں زینب علی کے. یا تو لہجہ پروردگار اللہ نے لیا، یا عالیہ نے. ان کی زندگی کے مصائب میں سے فضائل. میں ایک اور ہے، یہ زاویہ مصائب کا ہے لیکن قابو رکھیے گا میں فضائل کا جملہ. آپ نے ہزاروں دفعہ ممبر سے سنا کہ شہزادی جلتے ہوئے خیمے میں گئی اور سجا دی. اب یہاں پر یہ نہ سمجھنا کہ پھپھی کو ڈر تھا کہ بیٹا معاذ اللہ جل نہ جائے. یہ پھپھی آگ کے ڈر سے بیٹا نہیں لا رہا، کیونکہ حسین شہید ہو چکا اور 9 لاکھ فتح کا جشن منا رہے. اہل بیت ختم کر، ہم نے بدلے لے لیے بدر اور احد. خیام میں آگ لگی. جلتے ہوئے خیمے کو اللہ نے خود سجاد کو رکھا. اس سے پہلے ایک نبی گیا تھا جلتی آگ، اس کا نام ابراہیم. آگ نمرود کی جلائی. جب ابراہیم کو پھینک رہے تھے تو وہ بار بار اللہ سے منجبی کے ذریعے پھینکا گیا تھا اور ابراہیم بار بار پوچھ رہا تھا چلا جاؤں چلا جاؤں. آخر فرشتے نے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے وحی کر دی ہے، یا نار کونی بردن و سلام، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. ابراہیم کی سلام. جب تک ابراہیم کو پتا نہیں چلا کہ ٹھنڈی ہو رہی ہے، ابراہیم پوچھتا رہا چلا جاؤں. جو پوچھ کے آگ میں جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو جلتے ہوئے شیلوں میں مطمئن ہو کے جا رہی تھی اسے زینب کہتے ہیں. گئی اور شہزادی نے آگ جات پشت پہ لے آؤ قرآن ممبر پہ مرضی کے مولوی سے جا کے. حجت کا وزن سوائے حجت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا. تائے مکہ پہ رسول نے کاندھے، علی میرے کاندھوں پہ، کعبے کو بتوں سے پاک. ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ بہتر نہیں کیا بزرگ ہیں آپ جو علی کو ہم آپ کو اٹھا لیں، آپ کعبے کو بتوں سے پاک کریں. رسول نے پیچھے تجھے نہیں پتا نبوت کا وزن سوائے امامت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا. حجت کا بوجھ سوائے حجت کے کوئی نہیں. امامت کا میرے پاس اتنے واقعات ہیں اس کی دلیل کے لیے. حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول کا امامہ سر پہ نہیں رکھ سکے اور مولا امیر المومنین نے حسین کے سر پہ رکھا اور جناب عباس ابن عبد المطلب سے کہا تھا یہ نبوت کا بوجھ سوائے امامت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ حجت کا بوجھ حجت اٹھاتی. حجت کا بوجھ حجت اٹھاتی ہے. 9 لاکھ شادیانے بجا رہے تھے کہ قتل کر دیا، اب امامت کا سلسلہ منقطع کر دیا. بی بی نے سجاد کو اپنی یوں پشت پہ رکھا اور رسول نے غدیر میں علی کا ایک ہاتھ اٹھایا تھا. زینب نے شام غریبہ سجاد کے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا ہاذا الامام، یہ ہے امام. اب شہزادی نے دیکھے کہا تو کیا سمجھتا تجھے ہم نے کہہ ایک خطبہ میں پڑھوں گا شہزادی کا، یہ ہے خطاب. اب کیونکہ سید الساجدین پڑھنا ہے تو مجھے جملہ پڑھنے دو. اب سید الساجدین کوئی نہ سمجھے کڑیوں میں تھے، سر جھکا کے روتے رہے. گریا بزدلی نہیں تھی، تشہیر کربلا تھا. جاؤ جا کے دیکھو کہ اللہ نے ہر نبی کو صفت دی، ہر نبی کو معجزہ دیا. یعقوب کے پاس کیا تھا؟ گریا. حضرت یعقوب کی صفت تھی رونا. رونا نبیوں کی صفت. بڑا آسان زاویہ دینے لگا ہوں، بڑا آسان زاویہ. کسی سے پوچھنا کہ جناب یعقوب تو تھے، وہ اللہ کے نبی، روتے کیوں تھے؟ کہتے تھے اس لیے کہ یوسف بچھڑ گیا. اچھا پتا تھا نا نبی کو علم نبوت سے کہ یوسف زندہ ہے، تو جب پتا تھا پھر روئے کیوں؟ روتا ہے انسان اندر کی تکلیف سے. جب یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے اور بھیڑیے نے نہیں کھایا اور وہ مصر پہنچ گیا اور وہ بادشاہ بننے والا، پھر یعقوب رو کیوں رہے؟ جناب یعقوب کا رونا جو تھا وہ معاذ اللہ کوئی بزدلی نہیں، کوئی تکلیف نہیں. یعقوب رو اس لیے رہے تھے کہ یعقوب جس ماحول میں رہ رہے، یوسف کے دشمن قبیلے کے لوگ نہیں تھے، سگے بھائی تھے، برادران یوسف کے دشمن. وہ کنویں میں پھینک کے آئے اور جرم چھپا رہے تھے. اللہ کا نبی رو رہا تھا اور وہ بار بار کہتے چپ ہو جا، کیوں روتا ہے؟ اللہ نے یعقوب کو زیادہ رو تاکہ مجرم بے نقاب.
اس رنگ سے سجا سو زیادہ رو. جتنا یعقوب روتے رہے اتنا بھائیوں کو تکلیف. کیوں تکلیف کیوں ہوتی تھی؟ یعقوب صبح اٹھتے رونا شروع, اور گھر میں نہیں روتے, بازار میں جا کے رونا. بھائیوں نے آ کے ایک دوسرے سے کہا نا, وہ پھر گلی میں روتے تھے, لوگ گزرتے تھے, کیوں رو رہا ہے؟ میرا یوسف, میرا یوسف, میرا یوسف. مجرم ڈر گئے کہ ایسے اگر روتا رہا ایک دن کہانی کھل جائے گی کہ ہم نے کیا کیا تھا. قرآن میں اس قصے کو پورا لکھا, اور خدا نے کہا تھا, خدا نے قرآن میں کہا ھذا احسن القصص, یہ قصوں میں سے ھذا احسن القصص, یہ قصوں میں سے بہترین قصہ ہے. اسے بار بار پڑھا کرو. اللہ نے قرآن میں واقعات کتاب موٹی کرنے کے لیے نہیں لکھے, نصیحت کے لیے لکھے. بار بار اس قصے کو دہرائے. اور ایک یہاں پر ایک اور بھی ہے, جب جناب یوسف مصر میں بادشاہ ہو گئے تھے اور بھائی آئے تھے, اور بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ یوسف, اور یہی سمجھا کہ یہ مصر کا بادشاہ ہے اور اس سے ملنے کے لیے آئے. تو جب آئے تو جناب یوسف نے ایک کمرے میں, جس کمرے میں ان کا دسترخوان لگایا تھا, وہاں ایک شخص کو کہا کہ مصور کے کہا کہ دیوار پہ ایک تصویر بنا. اس میں تصویر میں عکس دکھا کہ ایک کنویں کے اندر کچھ لوگ ایک بچے کو پھینک رہے ہیں, اور اس تصویر کے آگے پردہ لگا. تصویر مصور نے بنائی اور جناب یوسف نے پردہ لگا. جب بھائی دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور یوں کہ آج شاہی کھانا کھائیں گے, یوں ہاتھ میں لقمہ, یوسف نے غلام سے اشارہ کیا, پردہ ہٹا. جیسے ہی پردہ ہٹا تصویر پہ نظر پڑی, تفسیریں کہتی ہاتھ سے لقمے گر گئے. یوسف نے کہا کھاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس کے آگے پردہ, جہاں پردہ لٹکا تھا لٹکا. بڑے دھیمے لہجے میں اونچی بات قرآن سے کرنے لگا. وہ تصویر حقیقت نہیں تھی, وہ شبیہ تھی. شبیہ سامنے آئے, قاتل کو جرم یاد آ رہا. شبیہ دیکھ کے نکاح نہیں ٹوٹتا, بندوں کو جرم یاد آ جاتا. آج کچھ جدت پسند شیعہ نا, آج کے دور کے ماڈرن شیعہ, وہ آ کے کہتے جی بس چھوڑا کریں جی, آپ ان لوگوں کو کیوں بات کرتے ہیں؟ آخر نبی کی کوئی نہ کوئی رشتہ داری تو ان کے ساتھ تھی, اس رشتہ داری ہی کو دیکھ. آؤ میرے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. یوسف کے بھائیوں کی 3 نبیوں سے رشتہ داری. یعقوب کے بیٹے تھے, یوسف کے بھائی تھے, اسحاق کے پوتے تھے. 3 نبیوں سے قریبی رشتہ داری, اور پھر بھی لان. اچھا مجھے کوئی بندہ یہ بھی ثابت کر دے کہ برادران یوسف نے کلمہ نہ پڑھا. کلمہ بھی پڑھا, تھے بھی یعقوب کی شریعت پہ اور یعقوب کے مذہب پہ اور یعقوب کے دین پہ, پھر بھی لعنتی ہو گئے. برادران یوسف کلمہ پڑھنے کے باوجود لعنتی. کلمہ بھی پڑھا ہے اور 3 نبیوں کے رشتہ دار بھی ہیں. اور نہیں جی ہمارا ممبر آل محمد کے لیے ہے جی. جس بندے کو کوئی نہ سمجھ آتی یاسر, وہ کہتا ہے جی اپنوں کے فضائل پڑھو, ہمیں ضرورت کیا ہے جی, تانوں کی ضرورت ہے دوسرے نے چھیڑ لی. اپنے آدھے فضائل, اللہ سے کہو نا صرف اپنوں کے فضائل پڑھ. میرے لگتے نا کیا تیرا مقابلہ نہیں بنتا. تو قرآن میں کبھی نمرود کی بات کرے, کبھی فرعون کی بات کرے, کبھی شداد کا تذکرہ, کبھی ابلیس کا تذکرہ, بس ٹھیک ہے تو اپنوں کی بات کر. کہتے جی نہیں مجلسوں میں ان کے نام ہی نہیں لینے چاہیے. تو جس قرآن کو چومتے اس کے اندر فرعون کا نام. تو اب خدا نے اس وقت تک محبت نہیں رہتی جب تک دشمن سے نفرت نہ ہو. اب برادران یوسف کس بات کا لڑائی, کس بات کی؟ مسلمان بھی تھے, صاحب کلمہ بھی تھے, اور 3 نبیوں کے رشتہ دار بھی تھے. ایک جرم ان کو کھا گیا. وہ یوسف سے حسد کرتے تھے, کیونکہ نبی کرتا تھا یوسف سے پیار. نبی پیار کرے تو رشتہ دار جل ہی جاتے. نبی محبت کرتا تھا, وہ جلتے تھے. دوسری وجہ کیا؟ وہ اس لیے جلتے تھے کہ یوسف کے پاس ایک ایسا عہدہ تھا ان کے پاس نہیں. وہ جلتے تھے کہ جو یہ ہے وہ ہم کیوں نہیں. اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو یہ ہے نا, یہ یعقوب نے نہیں بنایا, اللہ نے بنایا. اب خدا نے مذمت کر دی. اب جناب یعقوب نے گریے کے ساتھ یوسف کے مجرموں کو بے نقاب کر دیا. بیٹے کبھی بھی بے نقاب نہ ہوتے اگر یعقوب روتا نہ. روتا رہا. آخر آنکھیں کیسے ملی تھی؟ یوسف کا کرتا لا کے دیا گیا, کرتا آنکھوں کو لگایا, بینائی واپس آ گئی. میرے اللہ ڈنمارک میں بیٹھ کے سوال کرتا ہوں, کپڑا بھی شفا دے دیتا ہے؟ میرے اللہ کپڑا اللہ تو نہیں ہے, یہ کپڑے نے نبی کو آنکھیں کیسے دے دی؟ نبی کو امت کپڑے نے آنکھیں دی کہ جس سے محبت ہو اس کی نسبت سے کپڑا بھی لگاؤ تو شفا مل جاتی ہے. ہم علم عباس میں جاتے ہیں نسبت عباس کی وجہ سے. گریا تھا
یہ تشہیر تھی کربلا کی. پہلی چیز ذرا اس انداز میں مولا سجاد مولا سید الساجدین کا ایک خطبے کی ایک سطر میں آپ کو سنانا لگا. یہ وزن تھا امامت. ذرا ایک جملے میں صرف مولا سجاد کا روب سمجھ لیجیے گا کتنا روب تھا. ایک جملے میں سمجھ لیجیے گا. شام میں بیٹھے ہوئے یزید مدینے میں بیٹھے ہوئے اپنے گورنر کے ذریعے مولا حسین سے بیعت مانگی. آپ نے گورنر سے کہا حسین سے کہ بیعت کر, اگر نہیں کرتے تو ان کو قتل کرنا. جس یزید نے, میں بڑا دھیمے لہجے میں اونچا جملہ کہنے لگا, جس یزید نے شام میں بیٹھ کے مدینے حسین سے بیعت مانگی, 1 سال سجاد اس کے زندان میں رہے, اس نے سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ بھائی امام ہی سے بیعت چاہیے تھی نا, تو مولا حسین نے نہیں کی, مولا سجاد سے مانگ لیتا کہ چل تیرے باپ نے کی تو کر, تو وہ تو تھے بھی قیدی, ہیں بھی زندان میں. کس وجہ سے بیعت نہیں مانگی؟ سجاد مالک نے شام میں یزید کو بے بس کر دیا. ایک شہزادی نے اور ایک مالک نے, عالیہ نے اور سید الساجدین, یزیدیت کی جڑیں کھوکھلی کر دی. جملہ میری زبان پہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں یہ اہل بیت کو قیدی بنا کے لے کے آ رہے تھے. علی کی بیٹی اور سجاد قاتلوں کو گھیر کے ان کے شہروں میں لے کے آ رہا ہے. پوری کی پوری اسی کہانی کو اس زاویے سے دیکھ رہا جس سے میں دکھا رہا ہوں, کیونکہ مولا حسین کا قتل ایک لکودک صحرا میں ہوا تھا. میڈیا کوئی نہیں, دور صحرا جس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں. 9 لاکھ کے اجتماع نے کیا تھا. قاتل کا سراغ لگنے کا کوئی جواز ہی باقی نہیں تھا کہ جو امام حسین کے ساتھی تھے وہ قتل کر دیے, اور پورے کا پورا مورخ جو تھا وہ بنی امیہ کے کنٹرول میں تھا. ان کی مرضی کے سارے گورنر تھے موجود. آج ہمیں 1400 سال کے بعد آپ کو ڈنمارک میں جزیرے کے اندر بیٹھ کے پتا ہے اکبر کا قاتل کون ہے, اصغر کا قاتل کون ہے. آپ کو ایک ایک قاتل کا نام جو پتا ہے جو صحرا میں قتل ہوا. میں مولا سجاد کی طاقت بتانے لگا ہوں. طاقت کتنی تھی مولا سجاد میں. عالیہ اور مولا سجاد نے کون سا کام کیا؟ 4 قتل سیدوں کے مدینے میں ہوئے, شہر میں ہوئے, آبادی میں ہوئے, مرکز میں ہوئے. چاروں کے قاتل آج 2023 تک بے نقاب نہیں ہوئے. رسول کا قتل ہوا مدینے میں, ریلت نہیں ہوئی. نبی طبعی موت نہیں مرتے, بیماری سے وہ مرتا ہے جس کو اپنے طبیعت میں اپنے بدن میں اعتدال توازن نہ رہے. تب آتی ہے جب آپ کو اپنے بدن میں اعتدال نہ رہے, توازن, کسی چیز کا بڑھ جانا اور کم ہو جانا, یہ بیماری ہے. جس کا بدن پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کیسے کرے گا؟ بیماری کی وجہ سے نہیں. زہر دی گئی میرے رسول کو, صحیح بخاری میں ہے. چلو میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں اپنے سنی بھائیوں کے لیے. صحیح بخاری میں ایک حدیث لکھی اور مسلم نے بھی اس کو لکھا ہے کہ رسال سے ماں کو آخری وقت میں دوا پلائی جا رہی تھی, رسول ہاتھ سے منع کر رہے تھے. دوا میں شفا ہوتی تو منع کیوں کر رہا؟ وہ جو شفا کا حکم دیتا ہے, وہ جو دوائی کا حکم دیتا ہے, وہ منع کیوں کر رہا تھا؟ رسال سے ماں کا قتل ہوا, قاتل چھپ گیا. طویل کر دوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. شراج صاحب نے آج مجھے کہا تھا جی ذرا کھل کے پڑھ لے, تو میں نے کہا جی کھل کے پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ میرے پاس کھل کے پڑھنے کے بھی کئی زاویے ہیں نا جی, کہ پتہ نہیں کون سا کہہ رہے ہیں. تو میں نے پھر چونک کے پوچھا تھا جی کھل کے پڑھ دوں؟ انہوں نے کہا نہیں, اس کا مطلب ہے کہ لمبا پڑھ دیں. تو اس لیے اب میں تھوڑا سا وقت والی جو ہے نا جی آپ کو زحمت دے رہا ہوں. رسول کا قتل مدینے میں, قاتل چھپ آج تک نہیں پتا. شیعہ بھی رحلت کہتے ہیں, وفات رسول کہتے ہیں, شہادت رسول شیعہ بھی کہنے کے لیے تیار. جناب سیدہ کا قتل مدینے میں ہوا, میں فضائل پڑھا, اصل قاتل آج تک چھپے. مولا امام حسن کا قتل مدینے میں ہوا. ایک عورت کے سر پہ الزام لگایا کہ جودہ بنت اشد نے زہر دی. یہ کسی نے بتایا کہ زہر پہنچائی کس نے, کون شخص لے کے آیا تھا, یہ کس کی بیٹی تھی, کس کی بھانجی تھی, کہاں سے چلی تھی, لالچ کیا دیا گیا تھا. مولا حسین کا قتل, مولا امام حسن, مولا امیر المومنین جناب سید اور جناب 4 قتل مدینے, شہر, آبادی, مرکز میں ہوئے. قاتل آج 2023 تک بے نقاب نہیں. جو شہر میں قتل ہوئے چند لوگوں نے کیے وہ قاتل چھپے, اور جو ایک صحرا میں 9 لاکھ نے مل کے کیا تھا وہ قاتل آج تمہیں یہاں جزیرے میں بیٹھ کے کیسے پتا؟ ایک ہی سطر پڑھوں گا اور اسی سطر میں ہی پورا مضمون ہے. زینب و سجاد چاروں کے قاتلوں کو گھیر کے لے آئے. اگر یہ کربلا سے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے, اگر یہ کربلا سے قتل کرنے کے بعد بھاگ جاتے, آج نہ کوفے والوں نے ماننا تھا, شام والے نے کہنا تھا میں نے لشکر بھیجا ہی نہیں, قادسیہ والے نے کہنا تھا مجھے کیا پتا, بصرہ والے نے کہنا میں تو حکومت کر رہا تھا. عالیہ ایک ایک قاتل کو اس کے دروازے تک لے کے آج تاریخ کو پتا چل گیا کہ قاتلان حسین میں سے کوفے سے کون کون گیا تھا, شام سے کون کون تھا. یہ جو 36 شہر ہے نا, یہ 36 شہر نہیں تھے, یہ پوری قاتلوں کی پٹی تھی جہاں سے عالیہ گزرتی گئی ہے اور قاتلوں کا بتاتی گئی ہے. اس شہر سے اتنے قاتل گئے تھے. اب مولا سجاد کے مجھے خطبے کا ایک جملہ پڑھ. مولا سجاد جب دربار میں آئے ہیں تو عالیہ بھی بول رہی ہیں اور مولا سجاد کا خطبہ. جب سید الساجدین دربار میں ہے تو اب سید الساجدین جو ہے نا وہ قیدی ہاتھوں کے ساتھ, اس ملعون نے ایک کرائے کا
خطیب بلایا اور اسے ممبر پہ کھڑا کر کے کہا ذرا بنی امیہ کی تعریف کر، میں اپنے منہ نہ کروں تو کر۔ اس خطیب نے آ کے ابو سفیان کے قصے، معاویہ کی تعریفیں اور اللہ کی قرآن کی وہ آیتیں جو اہل بیت کے لیے آئیں ان کا شان نزول بنی امیہ بنا، یہ بھی بنی امیہ بھی۔ اب یہ ساری چیزیں وہ کیوں کروا رہا تھا کہ سجاد قیدی حالت میں کھڑے ہیں، چپ رہیں گے اور ان کا چپ رہنا ان کی تائید بن جائے۔ جب وہ خطیب بول رہا تھا تو سید الساجدین نے کڑیوں سے سر اٹھایا۔ پہلا جملہ ہے جو کتابوں کا میں پڑھنے لگا ہوں، مولا فرمایا ویلک ایھا الخاطب، ویل کہتے ہیں جہنم کی ایک وادی، یہ لفظ آپ کو قرآن میں نظر آئے گا، ویل للمصلین الذین، جہنم کی آخری وادی ہو ان نمازیوں کے لیے۔ صرف ترجمہ پڑھوں گا، تشریح نہ مجھ سے کروانا۔ خدا کہتا جہنم کی آخری وادی ہو ان نمازیوں پہ جو اپنی نماز کو بھول چکے تھے۔ اب یہ پھر کبھی کسی اور موقع پہ چھیڑنا کہ وہ کون سی نماز تھی جسے وہ بھول چکے تھے۔ خدا کہتا جہنم کی آخری وادی ہو، یہ خدا نے یہ لفظ استعمال کیا، خدا نے قرآن میں استعمال کیا، سجاد نے دربار میں۔ خدا نے کہا تھا کہ ویل، جہنم کی ایک وادی کا نام، جہنم کی وادی ہے ان نمازیوں کے لیے جنہوں نے اپنی نماز کو، اپنی صلات کو منہ پھیر لیا۔ مولا سجاد نے کہا ویلک ایھا الخاطب، ویل ہو تجھ پہ اے خطیب، اشترک بالرذائق المخلوق بسبب الخلق، مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ کی دشمنی خرید رہا ہے۔ میرے مولا سجاد کا یہ جملہ میں کہتا ہوں ہر امام بارگاہ میں ممبر کے پیچھے لکھا ہونا چاہیے کہ مولا سجاد نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا جہنم ہو تجھ پہ اے خطیب، تم مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ کی دشمنی خرید رہا ہے۔ کہ اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ کے علی کو بھونکے پیچھے سے سجاد کی لعنت ہو، مجمع کو خوش کرنے کے لیے علی کو بھونکے، جو مجمع کو خوش کرنے کے لیے کہے کہ عباس معصوم نہیں ہے۔ مولا سجاد کہتے ہیں جہنم ہے تجھ پہ اے خطیب، تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی دشمنی خرید لی۔ یہ کہہ کے سید الساجدین 4 قدم آگے بڑھے اور 4 قدم آگے بڑھ کے مولا سجاد کی آواز آئی شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں علم، سخاوت، شجاعت دی۔ یہ کہنے کے بعد سجاد مسکرا کے کہتے ہیں وہ محبت فی قلوب المؤمنین، اس کا شکر ہے اس نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کی۔ ان سے محبت کی نہیں جاتی، اللہ پیدا کرتا۔ ایک شخص نے میرے 8ویں امام سے آ کے کہا تھا کہ میرے اوپر کچھ تھوڑا سا قرضہ ہے، اگر آپ وہ میرا قرضہ اتروا دینا میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں گا۔ مولا صاحب نے کہا کتنا قرضہ ہے؟ اس نے کہا اتنے دینار۔ مولا فرمایا یہ پکڑ دینار، تو شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میں اپنی مرضی سے ہو رہا۔ مولا فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ تو اپنی مرضی سے ہو رہا ہے؟ تیرا وہاں نام لکھا نہیں جن روحوں نے ہماری ولایت کا اقرار، تیرا وہاں نام ہی نہیں لکھا جن روحوں نے عالم ارواح میں ہماری ولایت کا اقرار۔ محبت آل محمد کی اللہ پیدا کرتا ہے، مخلوق محبت نہیں لاتی، محبت اللہ پیدا۔ معصوم فرماتے ہیں اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں علم، حلم، شجاعت، سخاوت دی اور مومنین کے دلوں ہماری محبت پیدا کی۔ پیدا کرنے کے بعد امام مولا نے یہ جملہ کہا اور دربار میں سناٹا طاری ہو گیا۔ سجاد بول رہے تھے نا، ہاشمی خطیب بول رہا تھا، نہج البلاغہ کا بیٹا بول رہا تھا۔ یہ کہنے کے بعد اگلا جملہ مولا سجاد کا، میری 22 سال کی ذاکری ترازو پہ تولو، میں مولا سجاد کے ایک جملے پہ وار کے پھینک دوں۔ مولا سجاد اس کی طرف دیکھ رہے، اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے۔ وہ ممبر پہ بیٹھا تھا، سجاد نے کہا اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے۔ میں کیا کروں؟ میں بندے راضی کروں یا مولا سجاد کا جملہ پڑھوں؟ مولا سجاد نے بازار دربار شام میں بتا دیا جو آل محمد کو ممبر پہ بیٹھ کے بھونکے پر نہیں ہوتا، لکڑیوں کا ڈھیر، ادھر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے، نیچے اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے۔ یہ اللہ کی کائنات میں یہی گھر ہے، یہ لکڑیوں کے پلان کا ممبر بنا لیتے ہیں اور ممبر کو لکڑیوں کا ڈھیر کہہ دیتے ہیں۔ یہ کہہ کے مولا سجاد بلندی پہ کھڑے ہوئے، بلندی پہ کھڑے ہو کے مولا سجاد جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جانتا ہے۔ انا ابن سدرۃ المنتہا، میں سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہوں، صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ میں اسماعیل کا پورا خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں، میں بڑی جلدی پڑھے گا۔ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں اسماعیل کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں مقام ابراہیم کا بیٹا۔ کہنے کے بعد سجاد ایک قدم اور آگے بڑھے، کہنے لگے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جانتا ہے۔ میں یوسف الدین کا بیٹا ہوں، میں قائد خیر المعجلین کا بیٹا ہوں، میں فاتح دارین کا بیٹا ہوں، میں نقطہ بائے بسم اللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کے سجاد 4 سطریں اور آگے بڑھ کے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ میں صاحب معراج کا بیٹا ہوں، میں صاحب الحمد کا بیٹا ہوں، میں صاحب رکوع کا بیٹا ہوں۔ کہہ کے سجاد 4 قدم اور آگے بڑھے، کہتے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ میں اس کا بیٹا
ہوں جس نے رکوع میں انگوٹھی زکات میں دی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بستر پہ سو کے خدا کی مرضیاں خریدی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مکہ فتح کے موقع پر اسلام کے پرچم کو سر بلند کیا تھا، میں فاتح بدر کا بیٹا ہوں، میں فاتح خندق کا بیٹا ہوں، میں کل بیٹا ہوں، میں الحم کے سراپا کا بیٹا ہوں، میں والناس کی سین کا بیٹا ہوں، میں رحمان کے چہرے کا بیٹا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سجاد آگے بڑھے اور سامنے کھڑے ہوئے جلاد کی تلوار کھینچی، جان لو میں اللہ کی تلوار کا بیٹا یوں کہنا تھا سجاد کا، جیسے بچہ دھاگے سے کھیلتا ہے نا ایسے دھاگے کو الجھاتا۔ مولا سجاد نے جلال میں ابھی میں نے خطبے کا تیسرا حصہ بھی نہیں پڑھا، جلال میں یوں دربار میں پھر کے خطبہ دے رہا ہے، دربار میں لوگ دیواروں کے ساتھ لگ کے سہم کے کھڑے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سجاد اکیلے کھڑے تھے، جیسے بچہ دھاگے سے کھیلتا ہے، سجاد نے یوں لوہے کی زنجیروں کو کیا، یوں کر کے یوں پھینکنا تھا۔ لوگوں نے کہا لوہے کی زنجیریں یہ تو داؤد موم کرتا تھا، فرمایا وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا۔ کہہ کے مولا سجاد نے کہا تم نے کیا سمجھا کہ تم نے ہمیں قید کیا؟ ہم مشیت الہی کے قیدی ہیں، یہ زیور ہم نے تمہاری قید کا نہیں، اس کی محبت کا قید۔ اگر اس کی رضا اس میں نہ ہوتی تو تم میں سے کس کی جرت ہے کہ عباس کو گھوڑے کی زین سے زیادہ پڑ گیا؟ میں کوشش کروں گا تم اتنا رو لو، روتے ہوئے گھر سے جنازہ برآمد ہو نا تو بازار میں کھڑے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ لاوارث جنازہ، خاموش جنازہ اٹھے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا وارث کوئی نہیں تھا۔ کوشش کروں گا کہ تمہارا گریہ اتنا بلند ہو، جو شام سے آئی ہے وہ راضی ہو کے جائے، جو بقیہ سے آئی ہے وہ راضی ہو کے جائے۔ شبیر کا مسافر جا کر تمہیں دعا دے رہا ہوں، تم جہاں جہاں سے آئے ہو، ملک پاکستان سے یہاں دیار غیر میں بیٹھے، پردیس ہے، تمہیں اس درد کا پتہ ہے کہ پردیس میں کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کمبر بھائی پردیس میں بہن دفنانا آسان نہیں تھا۔ میرا مالک آپ کی بہنوں کے پردے سلامت رکھے، دنیا کا دستور ہے۔ میں دعا دے رہا ہوں ممبر پہ، اللہ تمہیں بیٹے دے تو بیٹی بھی دے۔ جس کی بہنیں زیادہ ہو نا تو وہ باپ دعا کرتا ہے کوئی ایک بیٹا ہو جائے تاکہ میری بیٹیوں کو زندگی میں تنہائی کا احساس۔ میں نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بہنیں بڑی ہو نا بھائی چھوٹا ہو، تو بہن کہنا کہ اماں میں بازار جا رہی ہوں، وہ کہتی ہے اکیلی نہ جانا، بھائی کو لے جا۔ 4 سال کا بھائی بھی جشرائی صاحب وہ بہن کے لیے ڈھال ہوتا ہے، وہ اس 4 سال کے بھائی کی انگلی پکڑ کے بازار میں اتنے اطمینان سے چلتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے میرا بھائی ساتھ۔ 5-6 سال کے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے میری بہن مجھے کیوں لے کے آئی ہے۔ اگر بازار میں رش ہو جائے نا اور بہن گھبرا جائے، بھائی بہن کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ہاتھ پکڑ کے اسے تسلی دیتا، میں ہوں، میں ساتھ۔ بہن کو تسلی ہو جاتی ہے میرا بھائی میرے ساتھ ہے۔ اللہ جانے تم کتنا رو لو گے۔ بازار میں میں نے بھائیوں کو بہنوں کو تسلی دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ شام کے بازار میں ایک 4 سال کی بہن بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی تھی سجاد تو نہ رو، میں تیرے ساتھ۔ میں نے پہلی بہن ہے جو بھائی کو تسلیاں دیتی دیکھی ہے۔ 11 کی محنت ایک طرف، اکیلے سجاد، بڑا مشکل مرحلہ تھا جو مولا سجاد نے۔ اب یہی وجہ ہے کہ جب مولا سجاد شام کی قید نبھا کے واپس کربلا آئے، کربلا یوں قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے سجاد کی رو کی آواز، اکبر برچی کھانا آسان ہے، اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان ہے، قاسم لاش پامال کروانا آسان ہے، اے چچا عباس بازو کٹوا کے فرات پہ سونا آسان۔ یہ جملہ کہہ کے سجاد منہ کے بل ریت پہ گرے، رو کے کہتے بابا حسین تربے کھانا آسان ہے۔ لاشیں تڑپنی شروع ہوئی، آواز آئی تیر آسان، تلوار آسان، برچی آسان، مشکل کیا ہے؟ سجاد رو کہتے اٹھو قبروں سے باہر، میں تمہیں بتاؤں زینب جیسی ماں 9 گھنٹے یزید کے یہ حوصلے۔ مولا سجاد خون روتے رہے، خون روئے جی ایسے۔ آج میں صرف جب بھی میں زندگی میں پڑھتا ہوں نا مولا سجاد کی شہادت تو میں مومنین سے پوچھا کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ میں سجاد کا کون سا قتل پڑھوں، کون سا قتل پڑھوں؟ عباس 1 بار قتل ہوئے، اکبر 1 بار، سجاد بار بار قتل۔ اتنا روتے تھے۔ واپس مدینے آئے نا جب مولا، آنکھوں کا خون بند نہیں ہوتا، مولا سجاد روتے تھے۔ منال کوفی نے آگے کہا مولا آنکھوں کا خون بند، مولا کہتے نہیں بند ہو سکتا۔ مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے، فرمایا شہادت ہمارا ورثہ ہے، ننگے سر مائیں بازار ہو۔
उसने कहा मौला आपको आपकी जद्दा का वास्ता, मौला आप घर में रहते हैं ना तो आपको करबला याद आता, मौला आप घर से निकला करें, बाहर आए, मोमिनीन आपको मिलेंगे, मोहब्बत करने वाले मिलेंगे, मौला आपका दिल थोड़ा बहले। मौला का हाथ थामा बाजार में, इसने लोगों को इशारा किया, लोगों ने देखा मुद्दत के बाद मौला सजाद बाजार में आए, जल्दी से मोहब्बत करने वाले कदमों में, मौला सलाम, किसी के सर पे प्यार, किसी की कमर पे हाथ, दुआएं देता देता मेरा मौला। लोगों का हजूम पीछे पीछे चल रहा था। शाम के बाद सज्जाद अब पहली बार घर से बाहर आए थे। गुजरते गुजरते मौला सज्जाद की एक ऐसी दुकान के सामने से गुजरे जहां कसाब गोश्त काट रहा। जिसने दर्द सुनने मौला सज्जाद एक कसाई की दुकान के सामने मौला सज्जाद गुजरे, उसने मौला सज्जाद को देखा, उसने जल्दी से गोश्त पे कपड़ा डाला, कपड़ा डाल के वजू की, वजू करके कदमों पे आके बैठ गए। मौला मेरा सलाम, सर पे प्यार दे के कहने लगे क्या नाम है तेरा? मौला मेरा नाम याहिया है। क्या करता है? मौला मैं मदीने में गोश्त बेचता हूँ। देखा था तुझे अहकाम ज़बिया याद? उसने समझा कि शायद इमाम है ना, मुझे शरीयत पूछ रहे हैं। जी जी मौला मुझे याद है। रोगिया ने मुझे सुना, कहने लगा मौला शरीयत मोहम्मद में जानवर को पानी पिला के ज़िबा करो। पानी पिलाने का नाम आना था, सज्जाद ने दीवार पे सर मारा। देखा लोग जानवरों को पानी पिला के ज़िबा करते हैं और मेरे बहते दरिया पे प्यासे मारे गए हैं। मौला सज्जाद की आवाज आई, दूसरी शर्त सुना। उसने कहा दूसरी शर्त है जानवर जानवर के सामने ज़िबा नहीं करते। सज्जाद जमीन पे बैठ गए, रो कहते हाय गुरबत हुसैन, लोग जानवर जानवर के सामने ज़िबा नहीं करते। मेरी तीन फुफियां सर पे कुरान रख के सर कदम के फासले पे खड़ी कह रही थी ना मार मेरा 3 दिन का प्यास। मैं रुका हूं ताकि आखिरी शर्त में तुम मातम कर सको। जब मौला रोए ना कसाब डर गया। मौला कहते अगली शर्त सुना, कहता नहीं मौला, मौला आप रो रहे हैं। मौला कहते मुझे सुना, मेरी अज़ादारी हो रही है, मुझे मेरे बाबे को रोने दे। तीसरी शर्त सुना। तीसरी शर्त सुनाई है, मदीने में मातम शुरू हो गया। उसने कहा मौला शरीयत मोहम्मद में है जानवर को ज़िबा करो, खंजर तेज होना चाहिए। इमाम देख के कहते मुझे बता तू जब जानवर ज़िबा करता है उसे कहां से ज़िबा करता है? शरीयत मोहम्मद है जानवर की गर्दन की शाहरत काटो ताकि जान निकलने में तकलीफ ज्यादा ना हो। सज्जाद ने मट्टी उठाई अपने सर पे डाली, कहते हाय गुरबत हुसैन, मेरे बाबे को गर्दन की पोस्ट से ज़िबा किया गया है। इस मौला को कहा जाता है सैयदुल साजिदीन, इस मौला को कहा जाता है ज़ैनुल आबिदीन। आओ मैं तुम्हें मौला सज्जाद की एक नमाज सुनाऊं। मैं शबीर का मुसाफिर जाकर हूं, हाथ बांध के क्या, नमाजी हो तो मातमी रहना, मातमी हो तो नमाजी रहना। सज्जाद से बड़ा इबादत गुजार भी कोई नहीं था, सज्जाद से बड़ा अज़ादार भी कोई नहीं था। मातम कौन करेगा सज्जाद से ज्यादा? नमाज कौन पढ़ेगा सज्जाद से ज्यादा? जितना बड़ा इबादत गुजार था उतना बड़ा ही हुसैन का अज़ादार था। माता से नमाज ना छोड़ना, नमाज के लिए मातम ना छोड़ना, इन दोनों इबादतों को इकट्ठे चलाना ये सज्जाद की सुन्नत है। बाजार था शाम का, खुल के पढ़ूंगा मेरा अपना कलेजा फट जाएगा। किताबें कहती है मौला सज्जाद की गर्दन में जो तौक था ना जी, वो लोहे का एक कड़ा था, मनोवजनी था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, इसके अंदर लोहे की मेखें लगी हुई थी, तौक के साथ लंबी लंबी जंजीरें थी। सिपाहियों ने उन जंजीरों के साथ इस तौक को थामा हुआ था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ तुम्हें बैतुल हुज़्न में बता के जाऊं, मौला सैयदुल साजिदीन करबला में खून नहीं रोए, कूफे खून नहीं रोए। पहला आंसू कब आया था? इस रवायत पे ही जनाजा बरामद हो। पहला आंसू कब आया था? जब पहुंचे थे ना शाम के सदर दरवाजे पर। हौसले से रवायत सुन। 15 अजानें सुनी अली की बेटियों ने। शाम शहर का दरवाजा बंद, जो ज़ियारत करके हैं वो ताइब थे। आज भी शाम शहर दरवाजे, आज भी वो दरवाजा बंद। वहां आके खड़ी अली की बेटियां बिला तशबी ऊंटों पे बैठी। इन ऊंटों की रस्सी मौला सज्जाद की कमर के साथ। बाजार शाम के बाहर ये काफिला रुका रहा। कितनी देर? 15 अज़ान। जब 3 दिन से ज्यादा हो गए, अली की बेटी की आवाज़ है मफिजा, सज्जाद से पूछ हमने कितना रुकना है। बेफिजा ने मौला सज्जाद से कहा शहजादी पूछ रही अभी कितना रुकना है। मौला सज्जाद ने वो जिसके हाथ में तौक की जंजीर थी ना, मौला सज्जाद ने अपनी तौक को बिला तशबीह हलाया। वो सिपाही नींद से जागा। सज्जाद के करीब आते, कैदी क्यों बुलाया है? मौला कहते हमने कितनी देर रुकना। उसका जवाब सुनना और हाय कह देना। वो देख के कहने लगा अभी बाजार सज रहे हैं, अभी बाजार सज रहे हैं, अभी शाम शहर में मनादी करवाई जा रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बाजारों में आईना बंदी की जा रही है।
چھتوں پہ عورتوں کو بٹھایا جا رہا ہے، ابھی تمہارے استقبال کی تیاریاں مکمل نہیں ہوئی، اور کہہ دی یہ بات بھی یاد رکھنا، دروازہ اندر سے کھلنا ہے، باہر سے نہیں کھلنا، جب وہ اندر سے کھولیں گے تب پتہ چلے گا۔ مولا سجاد وہیں کے وہیں رک گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد شام کا صدر دروازہ کھلا، میں سجاد کا پہلا خون کا آنسو پڑھنے لگا ہوں۔ شام شہر کا دروازہ کھلا، مولا سجاد نے جھکی ہوئی کمر کو اٹھا کے اپنے سر کو سیدھا کیا، بازار کا ماحول میں پڑھنے لگا ہوں۔ مولا سجاد نے جو ہی دیکھا، کیونکہ میں بازار شام زندگی میں کبھی ممبر پہ نہیں پڑھا، میں ماحول کا ایک صرف منظر پڑھنے لگا ہوں۔ سجاد نے دیکھا اب شہر کے مرکزی دروازے پہ 3000 ملعون ہاتھوں میں شراب کے جام لے کے کھڑے، شادیانے بج رہے تھے، شہنائیاں بجائی جا رہی، یوں مردوں کا رش اور چھتوں پہ عورتوں کا رش تھے۔ سجاد خون نہیں روئے تھے، ابھی تک سجاد خون نہیں روئے۔ یا اندر سے ایک کمینہ باہر آیا، اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا سجاد کی آنکھوں کے آگے کیا۔ مولا سجاد نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا دربار سے حکم آیا ہے۔ سجاد نے پڑھا، مولا کی آنکھ سے پہلا خون کا قطرہ آیا۔ خون کا قطرہ علی کی بیٹی نے اونٹ میں دیکھا، رو کر دی سجاد تیری آنکھوں میں لہو کیوں آیا ہے؟ آواز اماں دعا کر تیرا سجاد مر جائے۔ رو کر دی موت نہ مانگ مجھے درد مت۔ سجاد رو کے کہتے ظالم نے لکھ کے بھیجا ہے، اب تک زینب اونٹ میں بیٹھ کے آئی ہے، اس بازار میں پیدل چلے گی، پیدل کیسے چلی گی؟ علی کی بیٹی کی آواز آئی سجاد ان سے کہہ دے میں پیدل نہیں چلوں، ملعون میری ماں پیدل نہیں چلے گی۔ اس نے کہا اس نے بتا کے بھیجا تھا اگر سجاد انکار کرے تو کیا کرنا ہے؟ یہ آواز آئی کیا کرے گا؟ سید مجھے معاف کرنا۔ اس نے سجاد کی کمر سے کپڑا ہٹایا، ظلم کی پہلی سطر سجاد کی کمر پہ لکھی۔ زین کی سکینہ نے لگتا ہوا تازیانہ دیکھا، سکینہ اونٹ سے نیچے گری، قریب آ کے کہتی ہے میری پھپھی امیر باپ کی بیٹی ہے، بلا کے غریب کی بیٹی ہو، میری ماں پیدل چلے نہ چلے، مجھے بتا کہاں چلنا ہے؟ سکینہ پیدل چلتی ہو۔ ادھر سکینہ نے چلنا شروع کی، ارے حسین سے آواز آئی زینب میری سکینہ پیدل جا رہی ہے، میرے سر پہ کڑا، کسی نے عالیہ کا اونٹ بٹھایا نہیں، کرسی ایسے گری جیسے گھوڑے سے آواز گرا تھا۔ بی بی کا پہلا قدم بجایا، ادھر شادیانے بجنے شروع ہوئے، زینب کی آواز آئی حسین آنکھیں کھول میں پیدل جا رہی ہوں۔